الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سونی دل پذیر تصویر ہادی اج چکلایا مینو تیر بیلی. اے تیر سریر نو چیر گیا مثل فسد کھلی دل دی سیر بیلی. دوویں نین بچین ہووین آبے بے بس رہا ودے نیر بیلی. اج لطف کتبیں دے یاد آئے لوں منگے پیر پیر بیلی. کتھے چن نیمانی دا چھپ گیا وطا ڈھونڈ دی بدر منیر بیلی. دسو چن سونا میرا من مونا کتے گیا
دل دی دیر بیلے بڑا زندگانی باجو یار جانی ہوئے یار دے کول خبیر بیلی میرے ناز کتبے دے نال آئے ہویا یار دے باج ظہیر بیلی کدی باج کتبے دے کون لائے میرا اس دے نال حسیر بلی ہادی باج شادی سبا بھل گیا غم آئے نے گت وحیر بیلی ہجر درد فراق دل چاک کیتا ہادی باج یاد لگیر بلی میرے پیر جیا کوئی پیر نہیں پیر او بے نظیر بیلی مان ترانے تے ایمان آغا میرے نال آغا کھنڈ کھیر بیلی دو تنے اتوں ایک من وچوں آسن مثل رجے ہیر بیلی جد جان جنان ایمان آغا میرے نال آغا کھنڈ کھیر بیلی ہادی عشق رنگیلے دی جاگ لائی اجے آغا میں سن صغیر بیلی زندیوان مچھی زبا ہو گئیاں اچھی یار نوائی تکبیر بیلی سن 1308 وچ بھاگ جاگے پڑھیا سونے کتبے نو پیر بیلی جڑے فیض کتبے تھی مجھ پائے سمجھو سدی کون تعبیر بیلی لکھ والد شکر ادا کراں ہوئے شکر دی قضا آخیر بیلی سونا چلی واللی نو چھوڑ گیا لئی اللہ دی من تقدیر بیلی بس شیر محمد صبر چنگا صبر باج نہ کوئی تدبیر بیلی اللہ سدا فضل نو رنگ لائے شالا مدد ہومس دستگیر بیلی شالا سدا کتبے دے رہن سائے
دور تو اپنا نہ کر دور آسان کر منظور حضور تو اپنا نہ کر دور آسان دور کری تو دور کرے دیا کر منظور آسان اگنہار پکار کر میں بخش قصور آسان کلمے نال تو وقت نہ دے کر مسرور آسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ مبارک دا عنوان ہے اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کرن دی فضیلت، اور اس کے نال ہی ذکر خیر کرنا ہے پیر طریقت راہبر شریعت پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمت اللہ علیہ آپ دا کچھ آپ کا تعارف، آپ دے متعلق، آپ کی تعلیم دے متعلق مختصر کچھ چیزاں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دے محبوب بندیاں دی شان اور اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کرن دی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے غلام نے اللہ تعالیٰ دے ایک ایسے بندے، خاص بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے وہ خاص بندے سن جنہوں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا سی۔ ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، ایک ذاتی علم ہے، ایک عطائی علم ہے، ایک پڑھیا آتا ہے اور ایک بے پڑھن تو آتا ہے۔ جڑا پڑھیا آتا ہے وہ الفاظ ہے، علم ہے، معلومات ہے، علم دے وچ اضافہ ہے، چیزاں دی جان پہچان ہے، اور جڑا بغیر پڑھن تو آتا ہے وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ توکل ہے، وہ صبر ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ سرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ دا قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جدوں کوئی انہوں دے کول جاتا ہے اس کو جاندے ہی اللہ تعالیٰ دی محبت دا مشروب عطا کر دیتے ہیں، اور اس سے جڑی دل دی دنیا ہے وہ بدل جاتی ہے، کیونکہ اس دل کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اس دل دی پیاس ہے۔ انسان دو چیزاں دے نال بنیا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح دی خوراک الگ ہے، جسم دی خوراک الگ ہے۔ انسان بھوک لگی ہوئے انہوں پانی پیا دے تو دے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، بھوکے نو کھانا کھلا دے ان کی بھوک مرے گی، پیاسا ہے اس کو کھانا پیش کرو تو اس کے گلے میں جھٹک جائے گا، ان پانی دیو گے تو ان کی پیاس مرے گی۔ اگر ایک
بے لباس ہے تو اس کو لکھاں روپیہ پیسہ سونا چاندی دے دے وہ جسم نہیں ڈھکیا جا سکے گا، ادو ہی ڈھکے گا جب اس نے لباس پہننا ہے۔ ایسے ہی روح ہے، جب روح پیاسی ہوتی ہے تو روح نو جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ملے، تب تک وہ مضطرب رہتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے، اور جو ہی اس کو مقصد مل جاتا ہے اس وقت ہی وہ پرسکون ہو جاتی ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ اطمینان قلب ہے، اور وہ روح کا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک اساں زبور دے وچ یہ لکھ دیتا سی، بے شک جڑی اللہ تعالیٰ دی زمین ہے ان دے جڑے حقیقی وارث نے وہ اللہ تعالیٰ دے نیک اور صالحین نے، یعنی یہ جڑی کائنات ہے اور اس جو چیزاں نے، جو اس کا نظام ہے، اس کائنات کے جڑے حقیقی تاجدار نے، جڑے حقیقی وارث نے، جڑے حقیقی بادشاہ نے، وہ اللہ کے خاص بندے نے۔ عارضی طور پہ بادشاہ کسی کو مل جائے، اختیارات کسی کو لا جان، طاقت کسی کو لا جائے، لیکن حقیقت دے وچ اللہ نے اس دنیا کا بادشاہ انہوں نے بنایا ہے۔ اصل سلطان وہی ہوتے ہیں اور انہوں نے صدقے کے نال دنیا قائم ہوتی ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے کئی ایسے اللہ تعالیٰ دے ہما وقت ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں جنہ کی برکت کے نال اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اور کائنات والوں نے اپنی رحمت فرماتا ہے، انہوں نے رزق دیتا ہے، اور انہوں نے اپنا عذاب دور رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ سردار اینا سوکھا سردار نہیں بڑھ جاتا۔ اساں ذکر کرنا ہے پیر سائیں سردار احمد صاحب کا، آپ کی جڑی ولادت ہے وہ 1950 دے وچ ہوئی ہے، اور آپ کی آبائی گاؤں ریپرشی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا جڑا نام ہے وہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ علیہ انہوں نے نام دی نسبت نام رکھا گیا۔ بہت بڑے عالم دین ہوئے نے مولانا سردار احمد قادری صاحب رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے نام دی نسبت کو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سردار احمد رکھا، اور جڑا آپ کے نام کے نال عالم لکھا جاتا ہے وہ آپ نے جڑے پیر و مرشد نے پیر سائیں غلام رسول قادری خوب پاک والے انہوں نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا سی۔ بچپن دے وچ ہی آپ کو جڑا یہ لقب ہے وہ آپ نے جو اصلی آپ کا پیر خانہ ہے انہوں نے آپ کو عطا فرمایا سی، اور آپ وہ خوش وقت نے کہ جنہوں نے اپنے دادا یعنی پیر طریقت خواجہ خواجگان خواجہ سائیں محمد عظیم رحمت اللہ علیہ انہوں کا زمانہ اور انہوں کی تربیت بھی پائی ہے۔ 9 سال تک آپ نے اپنے دادا پاک کے کول اکتساب فیض کیتا ہے۔ یہ چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سردار اینا سوکھا سردار نہیں بڑھ جاتا۔ تسی اگر گئے ہو تو ویکھو کہ لوگ کس قدر آئے نے، لوگوں کی کس قدر محبت سی، جنازہ کس قدر سی، اور جنازے میں لوگوں دیا آہاں کیویں نکلدیاں سن، لوگ آج بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں کا نام لو کسی انہوں کا جڑا محب ہے انہوں سامنے وہ دی آنکھاں تار ہو جان گیا اور انہوں کو گل نہیں کی جائے گی۔ تو یہ محبت ہے، یہ محبت کیویں آ گئی ہے، یہ اینا مقام کس طرح مل گیا ہے، اینی شان کیویں مل گئی ہے۔ تو جڑیاں شاناں ملدیاں نے اس ایک انسان بنتا ہے، ایک مقام ملتا ہے، تو دے پیچھے کئی اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دی مدد ہوتی ہے اور بڑی محنت ہوتی ہے۔ ایک دوست نے تو انہوں نے ایک جملہ بنایا ہے کہ نام بھی سردار اور مہینہ بھی سردار اور دن بھی سردار، یعنی نام سے سردار احمد
اور جڑے مہینے میں وصال ہویا ہے وہ مہینہ ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جڑے دن ہویا ہے وہ جمعہ المبارک کا دن ہے، اور وہ دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا نا کہ سرداریاں سوکھیاں نہیں ملدیاں، اللہ تعالیٰ انیاں شانہ اکٹھیاں ایک ہی بندے کو عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک میں فوت ہو جاوے اللہ انہوں عذاب نہیں دیتا، اللہ ان کا حساب نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی فوت ہو جاوے اس مہینے میں تو ماہ رمضان کی برکت نال جنہ چر رمضان رہتا ہے ان کا بھی حساب نہیں لیا جاتا۔ تو جڑا منن والا ہے، جڑا مسلمان ہے، جڑا ایمان والا ہے، اللہ یقیناً اس نے بغیر حساب کتاب تو ہی جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ والے دن فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ انہوں بغیر حساب جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ شانہ ساریاں اکٹھیاں سوکھیاں تو نہیں مل جاندیاں کہ جنیاں بھی فضیلتاں نے وہ ساریاں اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو عطا کر دے۔ تو اس نے بڑی محنت کیتی ہوتی ہے اور اس نے مگر بڑیاں کوششاں ہوندیاں نے، یہ چیزاں انیاں سوکھیاں نہیں مل جاندیاں، تو ملدیاں نے پھر اللہ تعالیٰ پھر جدو عطا کرتا ہے تو پھر جس کو چاہے پھر انجی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے 9 سال اپنے دادا پاک دے کو فیض حاصل کیتا ہے، سائیں خواجہ محمد عظیم پاک رحمۃ اللہ علیہ دے کو، اور اس بعد پھر آپ نے جڑا قرآن پاک ہے ناظرہ قرآن پاک اپنے والد محترم سائیں لالا پاک دے کو پڑھیا ہے، اور پھر انہوں نے کو آپ نے فارسی جی ابتدائی فارسی ہے وہ بھی اپنے والد محترم نے کو پڑھی ہے، پرائمری اپنے پنڈ خیمپر شریف کے وچ، اور مڈل ساجھوال تو، اور جی میٹرک ہے وہ پتوں کی سرکاری سکول دے چکی تھی۔ اور اس بعد پھر آپ جڑے نے مستقل طور پہ آپ دینی تعلیم کی طرف راغب ہو گئے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے واسطے آپ سب سے پہلے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ چور شریف ہری پور ہزارہ میں تشریف لے گئے، اور وہ تھے مالک المدرسین حضرت مولانا عطا محمد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کو آپ نے پڑھنا شروع فرمایا، اور انہوں نے نال شیخ الحدیث عبد الحکیم شرف قادری صاحب، مفتی عطا محمد صاحب اور دیگر اور بھی اساتذہ کرام سن۔ یعنی کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہوئے تو دیکھو کہ یہ شخصیت کو بنان والے کون نے۔ مولا علی مشکل کشا کا زمانہ آیا تو کسی نے آ کے اعتراض کیا کہ حضور حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور اختلافات بڑے بن گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ جڑے ساڈے تو پہلے سن انہوں نے وزیر اساں سن، تو ساڈے تسی جے تو یہ تہاڈی وجہ سے حال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخصیت بنتی ہے، کوئی چیز بنتی ہے تو ہمیشہ ان کا کریڈٹ بنان والے کو جاتا ہے، ان کی تربیت کرنے والے ویکھی دے ہیں۔ تو یہ جڑے نام نے عطا محمد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الحکیم شرف قادری صاحب، مفتی عطا محمد صاحب، اور آگے جڑے مزید آپ کے استاد آنے تو سنو گے تو ہر نام ہی نامور ہے، جنہ دے بھی نام جنہ دے کولو انہاں نوں فیض ملیا ہے پڑھیا ہے، جنہ دے کول گئے نے وہ سارے ہی اللہ دے خاص بندے نے۔ اور پھر کچھ عرصہ آپ نے اتنے پڑھیا، اور پھر جڑے آپ کے استاد نے عطا محمد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پھر جدو بندیالوی بنے نے، یعنی کہ میرے نال وہ مدرسہ چھوڑیا، اور وہ مدرسہ چھوڑ کے پھر آپ جامعہ مظہریہ بندیال شریف تشریف لے آئے، اور پھر آپ بندیالوی شریف کے نام کے نام معروف ہو گئے، اور آپ کے پیچھے ہی پھر جڑے پیر صاحب نے انہوں نے بھی پہلا مدرسہ چھوڑ دیا اور اس مدرسے میں آ گئے، اور پھر آپ نے انہوں نے کو بھی علم دین حاصل کیتا، اور پھر مولانا عبد الحق خیر آباد انہوں نے کو بھی خیر آبادی انہوں نے کو پھر آپ نے جو اپنا سلسلہ تعلیم ہے وہ مکمل فرمایا، اور اس بعد پھر آپ نے منطق فلسفہ درس نظامی اور جو درس نظامی دیا اجل کتابہ نے بڑیاں کتاباں نے وہ آپ نے جامعہ قادریہ فیصل آباد مولانا عبد الرشید جنگوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کو پڑھی ہے۔ پھر ہوتے آپ نے عقائد پڑھے،
انشا پڑھی اور اس دوران خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام دے ایک بہت بڑا نام ہے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے باکرامت بزرگ نے انہاں دے نال مسلسل رابطے وچ رہے ملتے رہے اور آپ کی زیارت اور آپ کے فائدہ کرتے رہے اور اس بعد پھر آپ نے علوم عصریہ پروفیسر ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق اور پروفیسر محمد حسن قادری صاحب جڑے ساڈے ابھی حیات نے ساڈے کول رہندے نے انہاں دے کول بھی پھر آپ نے صرف اور نحو دیاں جڑی کتاباں نے وہ آپ نے پڑھیاں نے اور آپ نے اس چیز کو مکمل کیتا ہے اور پھر آپ نے ہم سبق یعنی جنہاں اسے کہتے ہیں کلاس فیلو آپ نے کلاس فیلو میں کہڑے کہڑے نام نے صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب بصیر پور شریف والے یہ آپ نے ہم سبق نے ہم کلاس نے ہم اثر نے انہاں دے نال آپ اکٹھا پڑھتے رہے ہیں تو جڑے انہاں دے نال پڑھن والے نے انہاں نے ویکھو کہ پھر وہ بھی کتنے نے تو یہ بڑا اثر ہوتا ہے قرآن دا اکٹھے رہن دا اکٹھے پڑھن دا اور بڑی اس گل کی لچ ہوتی ہے کہ میرا کلاس فیلو ہے ایک بندہ کسی زمانے میں کسی کا کلاس فیلو رہا ہوئے تو دوسرا اگر بڑی بڑی پوسٹ سے چلا جائے اور جو ایک ہے وہ اگر ماڑا بھی رہ جائے کدے وہ سامنے جائے کہتے یار میرا کلاس فیلو ہے یعنی کہ اس چیز میں لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں تو آپ جڑے کلاس فیلو نے انہاں دے وچ صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب اور صاحبزادہ ابو الخیر زبیر الوری صاحب بہت بڑے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے اور ابھی حیات نے اور آپ نے جو آپ نے وصال میں بیان دیتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ساڈے وہ کلاس فیلو نہیں ساڈے بھائی نہیں ساڈے وہ جگری یار سن ساڈا وہ شیر سی یہ محبت ہے کہ پڑھائی کا زمانہ گزر گیا ہے اب انہوں کا بھی اپنا ایک الگ سلسلہ ہے وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں لیکن جو محبت ہے وہ پہلے تو بھی کئی گنا زیادہ ہے اور اس علاوہ بہت سارے جڑے نام نے وہ آپ نے جڑے ساتھی نے انہوں نے شامل نے اور انہوں نے ایک نام ڈاکٹر غلام معین نظامی صاحب کا نام بھی ہے تو 92 نیوز سے اکثر دیکھا ہوئے گا اس کدے پروگرام انہوں نے صبح نور دیکھا ہے دوست وچ آندے نے تو یہ بھی انہوں نے وچوں نے جڑے آپ دے ہم کلاس نے اور جڑا مدرسہ جامعہ الحبیب ہے اس کی بنیاد بھی انہاں نے رکھی ہے رکھوائی اپنے والد محترم دے کولوں ہے لیکن اصرار انہاں دا سی علم دین دے نال محبت ایک لگاؤ اور شروع تو انہاں دی تما تسی دیکھو کہ کس طرف رہی ہے اور پھر جامعہ الحبیب اس کی جڑی بنیاد ہے وہ 1987 دے وچ رکھی گئی ہے اور یہ ادو رکھی گئی ہے جدو آپ نے پورا جو علوم اسلامیہ نے انہاں دی تکمیل کر لی ہے فارغ ہو گئے نے تو پھر آپ تشریف لائے نے اور پھر آپ نے اپنے والد محترم نے فرمایا کہ ہن میں نے مدرسہ بنا کے دیو اساں حضور دے دین دی خدمت کرنی ہے جڑا میں دین پڑھیا ہے وہ میں اللہ دی مخلوق تک پہنچانا ہے اور اس کو عام کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور خود اس دور دے وچ آپ پڑھاندے رہے اور خود اپنی رہائش درس دے وچ رکھی طالب علماں دی انہاں دی رہنمائی دے واسطے انہاں دی خدمت دے واسطے اور اس دور دے وچ میں وہ دور نہیں ویکھیا لیکن کہتے ہیں کہ اس دور دے وچ طالب علماں نوں بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیتا جاتا سی اور روزانہ انہاں نوں ایک مقدار وچ دودھ بھی دتا جاتا سی لنگر دے دور جو لنگر ملتا ہے تو پھر بعد وچ ایسا ایسا جس طرح تعداد بڑھتی گئی وقت کے نال کچھ تبدیلیاں ہیں لیکن آج بھی جو لنگر ہے اس کی مثال نہیں ملتی جو درویشاں کا لنگر ہوتا ہے اس وچ ایک لذت ہوتی ہے جنہوں ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا لیکن جڑے محبت والے نے وہ ایسے لنگر نوں ترستے ہیں اور انہاں نوں اندے وچ لذت آتی ہے تو آپ مدرسے پاک وچ رہے پڑھاندے رہے پھر کلاساں لگائیاں اور دین اسلام کی خدمت فرماندے رہے 1999 دے وچ آپ کے جڑے والد محترم سائیں لالا پال نے وہ بیمار ہوئے تھے اور 1999 کو لے کے 1995 تک وہ تقریباً بیمار رہے نے اور انہوں نے بھرپور خدمت کی انہوں کا علاج کرایا بالآخر 1995 دے وچ آپ کا وصال پاک کمال ہو گیا سائیں لالا پال کا اور آپ کے وصال پاک کمال تو بعد پھر آپ کا جڑا مرشد خانہ ہے انہوں نے اور جتنے بھی خاندان والے نے انہوں کی رضامندگی کے نال
پھر آپ حضور سائیں لالا پاک دا گدی نشین مقرر کیتا گیا اور آپ نے اس منصب کو سنبھالیا اور پھر آپ نے آپ کی جڑی زندگی ہے اور آپ کا جڑا کردار ہے ہر انسان کی ایک وکری کہانی ہے. اگر تسی سنن بیٹھ جاؤ گے تو اس نے کہا کہ یار تو میں وہ واقعہ سنا جڑا تیرے نال پیش آیا ہے. تو تسی ہر بندے دے واقعات سنو گے تو وقت ختم ہو جائے لیکن گلاں ختم نہیں ہونگیاں. یعنی انہوں نے کول جڑا بھی گیا ہے انہوں نے اس نے اتنی محبت دیتی ہے کہ انسان جڑا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا میں بھی اس قابل ہاں کہ میرے نال اتنی محبت کی جائے. ایک میرا اپنا واقعہ ہے. اسی ایک دفعہ سائیاں پاکاں کول گئے اور میرے نال کچھ سارے رشتہ دار اور وہ پہلی دفعہ گئے ہیں. انہوں نے کام سی انہوں نے کہا کہ سارے نال جاؤ سائیاں کول دعا کرانی ہے. تو اسی چلے گئے. سائیں پاک ہاتھ دھونے واسطے برتن لوٹا اور لواب ڈالنے واسطے ایک برتن ہوتا سی ضرورت پیندی سی رکھیا ہوتا. پہلے طالب علمی دور دے وچ میں وہ لے کے سائیاں دے نال رہنا سائیاں دے ہاتھ دھوانے صاف کرانے. تو کریپے شریف ہر جمعے دے جمعے جانا جہاں قرآن سائیں مجلس کرتے ہیں قرآن پاک آیتاں کڈھ کے نکالیاں سائیاں اگے دسنیاں پوری مجلس نال رہنا. تو سائیاں دے نال کافی قربت سائیاں دے کمرے وچ کئی دفعہ سون دا موقع ملیا سائیاں دے نال. تو چونکہ پھر میں اتنے آ گیا عیسائیوں نے میرے اتنے بھیجا ہے انہوں کی مہربانی ہے اور انہوں کی نظر ہے کہ اج بھی خدمت کر رہے ہیں. میں پھر اس خدمت کو انہوں کا حکم سمجھ کے سب زیادہ اہمیت مسجد نہیں دینا وا کیونکہ مینو اتنے انہوں نے بھیجا ہے اور اگر میں اتنے اچھا کام کرا گا تو وہ خوش ہو گے. اگر کمی بیشی ہوئے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ میں تینوں بھیجا سی پھر تو نے کی کیتا. تو حالانکہ اس پہلے بڑے واقعات نے لیکن ہے کہ اسی یہ بھی کہنے ہیں کہ سارے مرشد نے حکم دیتا ہے تو الحمدللہ مرشد راضی ہو جاوے رب بھی راضی ہو جاوے. تو اسی جدوں اتنے گئے سائیاں نال گل کی سائیاں نوں ضرورت پئی تو میں جلدی نال جہاں میری اپنی طبیعت سی میں کم کرتا رہا اٹھایا لوٹا پکڑیا اور دوسرا برتن لیا سائیاں کے سامنے گیا. سائیاں کہ نہ حضرت صاحب میرے کام تسا نہیں کرنا. حالانکہ میں کوئی عالم نہیں نہ کوئی میں نہ پڑھ لیکن سائیں میں حضرت صاحب تسا کام نہیں کرنا. تو میں ہاتھ دھوا دیتے سائیاں نے فرمایا ہن تو ہاتھ کر. سائیاں نے خود لوٹا پکڑیا برتن اگے کر کے میرے ہاتھ دھوائے. جہے میرے نال گئے ہیں وہ ویکھن والے نے بھی پیر صاحب کہڑے نے مرید صاحب کہڑے نے. یعنی کہ کسے دے سامنے کسے دے اپنے دے سامنے کسے نوں عزت دینا انہاں کول سیکھو. اگر اتنے سائیں پاک اتنی عزت نہ دیتے تو انہوں نے کہنا سی لو جی بڑا مولوی اسی اندر نال گئے ہیں گل ہی نہیں انہاں سنی. یہ جڑے عزت والے ہوتے ہیں نا وہی عزت دیتے ہیں. جنہ کے کول ظرف ہوتا ہے وہی کسی کو عطا کر سکتے ہیں. دیکھو نا کہ ایک برتن ہے اندر جو ہوئے گا یہ لوگ ڈولے گے تو وہی نکلے گا نا. برتن میں دودھ ہے دودھ نکلے گا شہد ہے تو شہد نکلے گا پانی ہے تو پانی نکلے گا زہر ہے تو زہر نکلے گا. کئی بندے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں تو انہوں کے منہ میں پھول نکلتے ہیں. دل کرتا ہے کہ گل کرنا جائے اسے سنتے جائیے. تو کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زہر بولتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ انہیں چپ کلے کرنی ہے. یعنی کہ اے برتن ہے اور یہ جو ہوئے گا وہی باہر نکلے گا. تو جڑے اللہ والے ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں اور جنہ دے روح قلم اللہ تعالیٰ دے رسول کی محبت ہوتی ہے پھر انہوں نے کول جدوں پتہ جاتا ہے انہوں کو محبت ہی ملتی ہے کیونکہ انہوں نے کول ہوتا ہی ہوا اس برتن میں ہے ہی ہو تو تمہیں اندر وہی ملے گا. یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہے. کسی بھی بندے تسی آکھو گے تو ہر بندہ ایک میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا میں ایک عام یا طالب علم ہاں. تو جڑے بڑے بڑے علماء کرام نے جنہ درس نظام کیتا اور تصا ویکھتے ہو ہر سال پروگرام میں کتنے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں دستار بندی ہوتی جبہ ملتا ہے. انہوں نے نال جو محبتاں کیتیاں نے انہوں تسی کیویں اندازہ لگا سکتے ہو. اور تسی یہ ویکھو کہ پیر صاحب دے جنازے تے پتہ نہیں کتنیاں گدیاں دے لوگ آئے اور پھر آج بھی انہوں نے مزارات ایسے ایسے جڑے اولیاء کرام نے ایسے جنہیں خانقاہاں نے انہوں نے پیر صاحبان آ رہے ہیں کہ اصل کدے زندگی میں انہوں کا نام بھی نہیں سنیا تو آدھے نے پتہ لگتا ہے کہ فلان درگاہ والے تشریف لائے ہیں. اور مولانا الیاس قادری صاحب جانتے ہو کراچی بیٹھے ہیں اور ان سے بیٹھ کے تعزیت کرتے پہ دعا کرتے ہیں. مدینہ محمد الیاس اختر قاضی رضوی فیض الجانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ اویس بھائی سلیمان بھائی اور جنید بھائی کے ابو جان اور مختار بھائی
ریاض بھائی، اعجاز بھائی اور مشتاق بھائی کے بھائی جان، خوشبو رومی پیر طریقت پیر سائیں آپ کھری پڑ شریف، سردار احمد عالم قادری شوگر، جگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا رہتے ہوئے 4 رمضان شریف 1445 کے مطابق 15 مارچ 2024 کو تقریباً 74 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر مسیح کا تلقین۔ اللہ رب العزت آپ حضور کے تمام مریدین و متوسلین کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے آستانے کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما اور ان کی قبر جنت کا باغ بنے۔ یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے بعد جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایع نشان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سارا ثواب مرحوم سمیت ساری امت کو عنایت فرما، اللہم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا۔ 6 رمضان شریف 1445 مطابق 17 مارچ 2024 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر کوئی چیز ہے نا، کچھ ہے نا کہ جن کی وجہ دے نال ہر آنکھ شکبار ہے، ہر کوئی انہاں واسطے دعا کر رہا ہے اور ہر کوئی اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ انہاں دے جان دے نال جو خلا بنیا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے پھر اس چیز کو بڑے احسن طریقے دے نال نبھایا اور ہمیشہ علماء نے عزت دیتی ہے، جڑے با عمل علماء نے انہوں نے عزت دیتی ہے، انہوں نے تعاون کیتا ہے، طالب علماں دے نال تعاون کیتا ہے اور انہوں نے خرچے دیتے نے، انہوں نے اخراجات اٹھائے نے، انہوں نے پڑھایا ہے اور آج جامعہ الحبیب کے جڑے طالب علم نے اتنیاں اعلیٰ پوسٹاں دے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی اگر ان کو پوچھو گے نا کہ یار تو کیویں پڑھیا ہے، انہیں کہنا میرے گھر والے مجھے نہیں پڑھا سکتے، صرف مینوں پیر صاحب نے پڑھایا ہے۔ جنہوں نے گھر والے نہیں نہ پڑھا سکتے، لیکن پیر صاحب نے کیا کہ بچہ پڑھ تو آ رہا ہے تو فرمایا کہ پھر آپ تیرا خرچہ میں پورا کرنا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کے نال محبت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا۔ جسمانی طور پہ 1997 آپ شوگر کے مریض ہوئے ہیں اور اس تو بعد پھر آپ کی نظر بھی کمزوری ہوئی، پھر بواسیر کے آٹے میں آپ مبتلا ہو گئے، لیکن یہاں ساریاں جہاں بیماریاں نے انہاں تو آپ نے ود کے اللہ تعالیٰ کے رسول دین کی خدمت کی ہے۔ اور مولانا سعید احمد اظہری صاحب جڑے سارے استاد نے پروفیسر، انہوں نے پیر صاحب کے رسالے باکمال سے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے آپ کے متعلق اور بڑا بامانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذہن میں زکات، دل میں غنا، آنکھوں میں حیا، ہاتھ میں سخا، فطرت میں وفا۔ انہوں نے ایک زبان دے پیر صاحب کا تعارف کرایا ہے اور تسی دیکھو کسی بندے نے میرے مرشد نے ملاقات کی ہے تو انہوں نے نظر میں پاکیزگی ہے سی کہ نہیں ہے سی، اور پھر انہوں نے دل دے غنا ہے سی کہ نہیں، کدے انہوں نے لالچ کیتا ہوئے اور جدو ہی ویکھیا ہے تو دیندیا نہیں ویکھیا ہے۔ تو جدو مرید ہونے کا سلسلہ آیا تو میں نے کسی کہا مرید ہوئی ہے تو سائیاں نے پیسے پیر صاحب دے بھی دینے، کوئی مٹھائی دے بھی دی، کوئی سوٹ دے بھی دینے، کوئی تحفے دے بھی دینے۔ میں کہا میرے کو تو ہے نہیں کوئی نہیں، تو پھر میں تو مرید نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تو آ جا تینوں اسی دیاں گے، اور میں نے سائی پاک خود خرچہ دے کے سائیاں نے پڑھایا ہے۔ میں سائیاں دے خرچے تے پڑھیا تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں اور میرا شروع میں 20 روپے خرچہ لایا ہر جمعے دے جمعے، پھر 40 روپیہ کر دیتا، پھر 50 کر دیتا، پھر 100 کر دیتا اور پھر 500 جڑا ہے نا روپے تک میں سائیاں کو وصول کرتا رہا۔ جدو پھر انہوں نے ویکھیا بھی ہونے آپ کماؤن والا ہو گیا ہے، پھر انہوں نے کہا پترا ہوں کما دکھا۔ جدو اولاد جوان ہو جاتی ہے خود اپنی ذمہ داری اٹھا لے تو پھر والدین جڑے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہ مرشد تو کہتا ہے کہ تو آنا ہے تو میرے کو دے کے جانا ہے، لیکن مرشد کہے کہ تو آنا ہے تو میرے کو لے کے جانا ہے، تو فرق تو ہے نا۔ پھر غنا اس چیز کا ہی نہ ہے، تو دل میں غنا اور اکھاں دے وچ حیا ہے اور ہتھاں دے وچ سخاوت ہے اور فطرت وچ وفا ہے۔
کوئی کتنی بھی بے وفائی کر لے، کوئی کتنا ہی کسی نے کمیاں بیشیاں کیوں نہ ہوئے، جدوں ہی جا کے اس نے معافی منگی ہے تو انہوں نے کول وفائی ملی ہے، انہوں نے کول محبت ہی ملی ہے۔ اور آپ نے 74 سال عمر جڑی ہے ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، 74 سال کی عمر وچ، اور تقریباً 4 بار آپ بیماری میں مبتلا رہے ہیں۔ اور جمعہ مبارک 15 مارچ 2024 4 رمضان مبارک 1445 ہجری 6:45 سے آپ نے جو اپنی روح ہے وہ اپنے مالک حقیقی کے سپرد فرمائی ہے۔ اور نماز جنازہ بروز ہفتہ سو سارے جانتے ہو، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے واسطے میں اس میں دس رہا ہوں، تو بروز ہفتہ 2:24 سے آپ کے بیٹے پیر سائیں محمد اویس قادری انہوں نے پڑھائی ہے، اور شام 5:30 بجے آپ کو اپنے دادا اور اپنے والد محترم دے نال دربار شریف سپرد خاک کیتا گیا۔ اور وصال باکمال تو ایک دن تو بعد جڑے آپ دے بیٹے نے پیر اویس صاحب انہوں نے آپ دے کل خانی دے ختم شریف دے وچ جو گدی نشینی دی ذمہ داری ہے اس نو سنبھالن دا اشارہ دے دیتا سی۔ حالانکہ باقاعدہ جو آپ دی دستار بندی ہے وہ 19 اپریل کو ہونی ہے، 19 اپریل بروز جمعہ المبارک، اور یہ یوم وصال ہے سائیں لالا پاک کا۔ 19 اپریل 1995 کو سائیں لالا پاک کا وصال ہویا سی، تو اس ہی ڈیٹ کو آپ دے بیٹے دی جڑی ہے وہ دستار بندی بھی ہوئے گی، پیر صاحب دے 40ویں کا ختم بھی ہوئے گا، اور سائیں لالا پاک کا سالانہ ختم بھی ہوئے گا۔ آپ ضرور شامل ہونا، جمعہ مبارک کا دن ہے، اپنی ذمہ داریاں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان میں ضرور کچھ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ جڑے بندے نے انہاں دی نشانیاں دسیاں۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے پسندیدہ بندے نے انہاں بندیاں وچ ایک بندہ ہے جڑا صبر کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کیا ہے؟ شہر الصبر ہے، یہ صبر دا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر دیاں 3 قسماں نے۔ صبر دیاں 3 قسماں نے۔ پہلی قسم ہے اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اس نے مننا تیرے واسطے مشکل ہے، تیرے کو پریشانی ہے، جیسا کہ اسی روزہ رکھ رہے ہیں، مالک نے فرمایا کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اس دوران اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، اس نے برداشت کرنے ہیں، شکوہ نہیں کرنے۔ تو یہ جڑا ہے یہ بھی صبر ہے، اور فرمایا نا فرمانی تو بچن تے صبر ہے، یعنی انسان کا دل لا کے کہ تو کچھ کھا لے، سامنے مشروب ہے، فروٹ ہے، دیگر تسی یعنی کوئی بھی چیز ہے، دل کرے کیا کام کر لے، لیکن انسان آکے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کو روکنا، اس چیز تے رک جانا، صبر کرنا، یہ بھی صبر دی قسم ہے۔ اور تیسری جو صبر کی قسم ہے وہ ہے کہ انسان تے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان ان دے اوپر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس نے بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماتا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے واسطے خوشخبری ہے۔ اور جڑا دوسرا بندہ جڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ شخص ہے جڑا اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، جڑا خود نو پاک رکھتا ہے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، جسمانی طور پہ، لباس کو خود نو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے آپ کو سجا کے رکھتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے، وہ بھی اللہ نے بڑا محبوب ہے۔ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ جڑے پاک رہن والے نے انہوں نے بڑا پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جڑے بہت توبہ کرنے والے نے انہوں نے بھی اپنا محبوب رکھتا ہے، جڑے بہت پاک رہن والے نے انہوں نے بھی اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور جدوں اسی وضو کرنے ہیں تو وضو کرنے تو بعد فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کے بندہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ میں پناہ انہاں وچوں جڑے بہت زیادہ توبہ کرنے والے نے، اور پناہ انہاں وچوں جڑے بہت زیادہ پاک رہن والے نے۔ فرمایا جڑا بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ ان دے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جب پہنچے گا مالک فرمایا کہ آ جتنے اتنا دل کرتا ہے داخل ہو جائے۔
یعنی پاکیزگی اللہ کو منگنا اللہ نے اتنا پسند ہے، فرمایا کہ جڑا پاک ہو جاوے میں اس نے اپنا محبوب بنا لینا ہوں۔ اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں جڑا میرے اوتے توکل کرتا ہے ان دے نال ہی بڑا پیار کرنا ہوں۔ واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جڑے اللہ تے یقین رکھتے ہیں انہاں دے نال بھی پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ دنیا دے کسے کو اس نے بھیجا ہے، ہر بندے دا رزق، ہر بندے دی عمر، ہر بندے دے نال جو فائدہ ہونا ہے، جو ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھیا ہے، جو اس نے دینا ہے وہ لکھ دیتا ہے، لیکن اللہ دین انہوں دیتا ہے جنہوں پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ دین اللہ انہوں دیتا ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو سب والا چیز دیتا ہے۔ اسی تو علم دین تو بہت دور جا چکے ہیں نا، سارے بچے، سارا ماحول، ساری جی کہتے ہیں کہ سب تو پہلے جی ساری سوچ ہے وہ اسی اس چیز دور ہاں، لیکن یہ یاد رکھو دنیا میں سب تو جو افضل چیز ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو آٹا ہے نہیں کہ تسی مولوی ہو گے جو دیندار بنو گے، عالم بھی بنو گے جو دیندار بنو گے، تاجر بھی دیندار ہے، کوئی اگر نوکری کر رہا ہے تو وہ بھی دیندار ہے، اگر کسی دکان ہے تو وہ بھی دیندار ہے، بلکہ اصل دینداری جڑی ہے وہ ہے ہی مسجد تو باہر۔ اصل دینداری مسجد اور مدرسے تو باہر ہے۔ ایسے تو دین دیا گلا کرتے پہ ہاں، لیکن باہر جا کے دیکھنا ہے کہ انہوں نے گلا دے عمل کنا کیتا ہے۔ ایسے تو بڑی گل چنگی لگتی بھی حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، تو باہر جا کے پتہ لگے گا کہ تو کیویں کما کے کیویں کھاتا میں، کیویں کھلاتا میں۔ کسی کو گالی نہیں کرنی ہے، ایسے سنن واسطے اچھا ہے، لیکن باہر جا کے پتہ لگے گا کہ تو اس کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ چیزاں نے کہ ایسے سیکھنے ہیں۔ اصل جڑی دینداری ہے وہ ساری زندگی دے وچ ہے، سارے کاروبار وچ ہے، ساری تجارت دے وچ ہے، اور اسی اس چیز کو اپنانا ہے۔ تو پھر اسی چاہے کوئی بھی کام کرتے ہوئیے، کوئی بھی سارا شعبہ کیوں نہ ہوئے، اسی دیندار ہی ہوں گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے وچ پسند کر، اللہ تعالیٰ کے راستے وچ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان دے مال کو کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو لفظ صدقہ ہے نا، صدقہ یہ اس مال دے واسطے ہوتا ہے جڑا زکات تو علاوہ ہوتا ہے۔ یعنی جڑے بندے دے زکات فرض ہے، جڑا وہ خرچ کرتا پیا وہ دے فرض ہے، وہ صدقہ نہیں، وہ انفاق نہیں، یعنی وہ خرچ نہیں ہے، وہ تیرے تے فرض ہے۔ اپنے دے جمعے دیا 2 رکعتاں فرض نے، یہ آپ پڑھتے پیا تے آپ فرض پڑھتے پیا۔ اور اگر آپ اور نفل پڑھا گے تو آپ نفل دیں گے، نفع دیں گے۔ ایویں جڑی زکات ہے وہ فرض ہے، جڑی وہ رقم دیتی ہے وہ تو فرض ادا کیتا ہے، اگر اس سے علاوہ دے گا تو تیرا خرچ ہوئے گا، وہ انفاق ہونا ہے، وہ تیرا صدقہ و خیرات ہونا ہے، اور وہ دی الگ فضیلت ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا میری راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا میں اس کو تو کئی گنا زیادہ واپس لوٹا دینا ہوں اور اس نے دینا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے بارگاہ سوال کیتا گیا، فَأَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ، سب تو افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جڑا ماہ رمضان وچ کیتا جائے۔ سب تو افضل صدقہ وہ ہے جڑا ماہ رمضان وچ کیتا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا صدقہ ہے وہ انسان کو اللہ دے غضب تو بچاتا ہے اور بری موت تو بھی بچاتا ہے۔ فرمایا جڑا صدقہ ہے وہ انسان دی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور جڑا صدقہ ہے وہ برائی دے 70 رستے جڑے نے وہ بند کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا صدقہ ہے وہ انسان اور جہنم دے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ دے راہ تے اپنے مال کو لگا دینا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میرے پورے جو پیر و مرشد نے انہوں نے خاصہ سی، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ لنگر خانہ جا کے دیکھ لو، مدرسہ دیکھ لو، کسی جگہ تے کبھی تو سنیا ہوئے کہ جامعہ الحبیب نے آکھیا کہ سن زکات آ کے دیو، کدے کو جامعہ الحبیب کا بچہ سب منگتا ویکھیا ہوئے نہ ویکھو گے نہ سنیا ہوئے گا۔ کوئی نام لے کے ویسے کوئی نام کوئی استعمال کر لو، کوئی فیک بندہ تو وکری گل ہے،
لیکن ساڈے مدرسے میں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ تسا مانگ کے کھانا ہے یا کوئی آوے گا تو پھر کھاؤ گے، بلکہ فرمایا کہ تسی پڑھو کھلاواں گے تانوں اسی، دیوے گا اللہ، کھلاواں گے اسی، دیوے گا اللہ، اور تسا پڑھو۔ اور اس دا صدقہ ان دی بہار ہے، تسا ویندے ہو کہ ہر سال کئی فارغ التحصیل ہوندے پے نے، اور ہر سال جڑی تعداد ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور پہلے نالوں ہر چیز بڑھتی جاتی ہے، گھٹ نہیں رہی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے رات دے تو میں تیرا بتادا جاواں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دکھاتا بھی ہے، صرف کہتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ تو ایک ضروری گزارش ہے تمام دوستان دے نال، کچھ دوست چھوٹی جی گل تو ناراض ہو جاتے ہیں، ساڈا جڑا مقصد ہوتا ہے نا اتنے تہاڈی خدمت کرنا ہے، تھانوں ناراض کرنا نہیں ہے۔ تو مسجد دے وچ پنکھے چلانا جی چلا دیو جی بند کر دیو، یا لائٹاں نے چلا دیو بند کر دیو، انہاں دے وچ تھوڑی جی سانوں ذمہ داری دا مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ یعنی ضرورت ہے نا تو سارے پنکھے چلاؤ، سارے اے سی چلاؤ، ساریاں لائٹاں چلاؤ، بہت اچھی گل ہے۔ ان کی وجہ کی ہے کہ اگر مینوں گھر ضرورت ہے تو میں پنکھا بھی چلا لیا، اگر مینوں اے سی ضرورت ہے اللہ نے مینوں دیتا ہے تو میں وہ بھی چلا لیا، اگر میرے گھر لائٹ لگی ہے مینوں ضرورت ہے تو میں وہ بھی چلا لی ہے۔ اب ایک بندہ جڑا ہے ان کے گھر لائٹ بھی چلتی پئی ہے، پنکھا بھی چلتا پیا، اے سی بھی چلتا پیا، اچھی جگہ ہے، سکول بیٹھا ہے، تو کار مسجد وچ آوے تو نہ پنکھا چلے نہ لائٹ چلے نہ تو پریشان ہو جائے، تو اللہ بڑا ہے کہ بندہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے گھر جہاں سہولتیں نے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور ہیں بھی، اور الحمدللہ ساری مسجد میں تسی ویکھو اللہ نے سانو بہترین سہولتیں دیتی نے، لیکن یہ کہ اسی انہاں نوں استعمال طریقے نال کریے کہ ضائع بھی نہ کریے نا۔ ایک مثال ہے کہ اسی ایڈی صاحب تے کھڑے ہیں، 2-4 آدمی کھڑے نے اور وہ ایک پنکھا چلا کے نماز پڑھتے پے نے، تو دوسرا بندہ بھی آ کے نال کھڑا ہو سکتا ہے، اگر وہ ایک نکر میں جا کے دوسرا پنکھا چلا لے، پھر ایک اور آوے وہ دوسری نکر میں جا کے تیسرا پنکھا چلا لے، تو یہ مسجد نال زیادتی ہے، کیونکہ یہ جڑا ہے یہ وقف شدہ چیزاں جب تسی مسجد کی خدمت کرتے ہو نا، یہ وقف ہو جاتا ہے اللہ دی راہ تے۔ اب یہ خرچ کرن دیا نہیں کوئی ذمہ داریاں نے، انہوں نے کیویں خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ جویں دل کرے جتنے دل کرے انہوں نے کیتی کرو، سوچ سمجھ کے جڑا ہے اس خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اسی ایک مثال ہے کہ ایک ہی بندہ ہے اسے 2 پنکھے چلا رہے ہیں، یار تو ایک بندہ ہے تین ایک بھی بڑا ہے، ایک سوچنے والی گل ہے نا۔ تو صرف مقصد یہ ہے کہ اسی اس چیز کو کنٹرول بھی کرنا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ اسی پنکھا چلانا ہی نہیں، ضرورت ہے پسینہ آتا ہے گرمی لگتی بھی نہیں پنکھا نہیں چلانا، بجلی کا بل آنا ہے، تو بجلی کا بل آنا ہے تو دینا بھی تو بندیاں نہیں ہے نا۔ دیکھو کدے کاری ضرورت کار نے آتی جیب میں نہیں بل ادا کیتا ہے، بلکہ میں تو مہینے بعد تنخواہ لے لینا ہوں۔ تو اگر سارے دیگر دوسرے ساتھی بھی نے جہے بھی محلے میں آتے ہیں، کوئی جن بھی دینا ہے وہ اللہ کی رضا واسطے دینا ہے، تو کوئی جن دینا ہے اندر ہی سارے اخراجات اللہ پورے کرتا پہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا اور ہوندے رہیں گے۔ تو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، بعض دفعہ کوئی چھوٹی بہت گل ہو بھی جائے تو اس کو دل سے بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں بھی گھر کے بھانڈے بھی آپ سے ٹھیک پہنتے ہیں، اسی تو پھر بندے ہاں، اور پھر بیچارے کہ سارے گھر ہی وکرے وکرے نے، ساری سوچ ہی وکرے وکرے ہے، تو کوئی بندہ کسی سوچ کا مالک ہوتا ہے، کسی سوچ کا مالک ہوتا ہے، اگر انہیں تاری گل نہیں سمجھا تھی انہیں نہیں سمجھا۔ تو اکثر سارے ایک چیز ہے، تو کہتے ہیں جی فلانا بندہ جو ہے نا جی تو پاگل ہے، میں انہوں نے کہا بھی یار تو پاگل نہیں ہے، اگر انہوں نہیں سمجھ تینوں سمجھ آئے تو چپ کر جا، تو اگر ایک نہ چپ کرے دوسرا کر دے تو گزرا گزارا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، تشریف لایا کرو، ایویں ہی آدھے رہا کرو، جو حسب توفیق ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیتا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔